السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ تاریخ اسلام کی ایک بہت ہی مشہور شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے، اور وہ ہے حضرت سمیہ بنت خیاط یا خباط رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ سمیہ بنت خیاط، ان کے بارے میں ابن عبد البر نے الاستیاب ایک کتاب ہے صحابہ کے بارے میں، اس میں لکھا ہے کانت سمیہ ممن عذبت فی اللہ وصبرت علی الاذى فی ذات اللہ وکانت فی المبایعات الخیرات الفاضلات، کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں جنہیں اللہ کے راستے میں تکلیفیں سہنا پڑی، اذیتیں دی گئیں، اور انہوں نے اللہ کی خاطر وہ اذیتیں برداشت کی، ان پر صبر کیا، اور وہ بہت ہی بہترین فاضل خواتین میں سے تھیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو نبھایا۔ ان کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا نمبر اس میں 7واں تھا۔ جو لوگ اسلام میں سبقت دے گئے ان کو کیا کہا جاتا ہے، کچھ معلوم؟ جی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تو سب صحابہ کے ساتھ لگتا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور جو لوگ ان کی پیروی کریں احسان کے ساتھ اور ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جائیں، آگے بڑھ جائیں، تو ان کے لیے بھی وہی اجر ہے جو پہلوں کے لیے تھا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا ایسا سودا ہے اللہ کے ساتھ کہ جس میں ان کی جزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے، 100۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سابقون الاولون مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے درجے میں، بہت اچھی طرح انہی کی طرح مثالیں قائم کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وأعد لهم جنات، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم الشان کامیابی، عظیم الشان کامیابی۔ دنیا کی ساری کامیابیوں کو بھی اکٹھا کر لیا جائے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ اب تک آئے ہیں ان سب نے جو جو کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، ان سب کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو بھی وہ ساری کامیابیاں چھوٹی ہیں اس کامیابی کے مقابلے میں۔ اور جنت میں جانے والوں میں سے بھی پھر یہ سب جنت میں بہت اونچے درجوں پر ہوں گے، اور یہ دروازہ بند نہیں کیا گیا، وہ تو سابقون تھے ہی، لیکن آج بھی موقع ہے کہ ہم سابقین میں شامل ہو جائیں احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا ہوگا؟ سابق کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے؟ لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنے والا، فور رنر، آگے آگے جانے والا۔ اور الاول کون ہوتا ہے؟ فرسٹ، سب سے پہلے آگے جانے والا، سب سے پہلے آگے بڑھنے والا۔ والسابقون الاولون، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ من المہاجرین ہے یا من الانصار ہے یا والذین اتبعوہم بإحسان ہے، اصل کوالٹی کیا ہے؟ السابقون الاولون۔ سب سے پہلے نیکی کے کام پتہ چلتے ہی دوڑ پڑنا، اور اس بات کی حرص رکھنا کہ یہ کام میں کروں، یہ نہ دیکھے کہ اچھا کوئی اور کر رہا ہے یا نہیں، کوئی اور کرے گا تو پھر میں بھی کر لوں گا، نہیں، موقع ہاتھ آیا تو گنوانا نہیں، بس کر گزرنا ہے۔ کیونکہ ایسے ہی لوگ ہیں جو رسک لے کر، جان پہ کھیل کر، تکلیفیں اٹھا کر ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں۔ جب ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے پھر اس کو کاپی کرنا تو آسان ہوتا ہے نا، تو ان لوگوں نے تو ہمارے لیے ٹرینڈ سیٹ کر دیے، تو کیا ہم احسان کے درجے میں کاپی بھی نہیں کر سکتے؟ تو حضرت سمیہ السابقون الاولون میں سے تھی،
ان کا نام سمیہ تھا، والد کو خیاط یا خبات کے نام سے پکارا جاتا ہے. خامن کا نام یاسر بن عامر اور بیٹے کا نام عمار بن یاسر، اور ایک اور بیٹا بھی تھا، اس کا نام عبداللہ تھا. اس بابرکت اور پاکیزہ خاندان نے اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دی اور سخت ترین مصائب اور مشکلات برداشت کی. یاسر بن عامر بن مالک اپنے ملک سے جو یمن تھا، یمن کے علاقے سے اپنے 2 بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ اپنے چوتھے گمشدہ بھائی کی تلاش میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے. یاسر کہاں کے رہنے والے تھے؟ یمن کے رہنے والے. مکہ کیوں آئے تھے؟ بھائی کو تلاش کرنے کے لیے. اب ہوا یہ کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا بھائی زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے. جب یہ مکہ آئے تو یاسر کو مکہ بہت پسند آیا، تو یہ مکہ میں رہ گئے، اور ان کے 2 دوسرے بھائی جو تھے وہ واپس چلے گئے. اب مکہ میں اس دور میں رہنا آسان نہیں تھا. کوئی بھی آؤٹ سائڈر اس طرح مکہ میں آ کے رہ بس نہیں سکتا تھا جب تک کہ کوئی اس کو سپانسر نہ کرے، یا کوئی اس کی کفالت نہ کرے، یا کوئی اس کا حلیف نہ ہو، کوئی اس کا دوست نہ ہو، سرپرست نہ ہو، گارڈین نہ ہو. تو اس پر ابو جہل کے چچا تھے ابو حذیفہ بن مغیرہ المخزومی. انہوں نے یاسر کو اپنا حلیف بنا لیا، اپنا ساتھی بنا لیا، یعنی ان کی کفالت کی یا ان کی گارڈین شپ کی. تو یہ مکہ میں رہنے لگ گئے. ابو حذیفہ کو یاسر کی عادتیں اتنی اچھی لگی، اتنے پسند آئے کہ انہیں اپنے خاندان کے ایک فرد کی طرح سمجھنے لگے، اور اپنی ایک کنیز سمیہ سے ان کی شادی کر دی. تو وہ یہی سمیہ تھی جن کی شادی یاسر سے ہوئی. ٹھیک ہے. ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 7 افراد نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تھا، یعنی اسلام کو ڈکلیئر کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمار بن یاسر، سمیہ بنت خیاط، صہیب رومی، بلال حبشی اور مقداد رضی اللہ عنہ. یہ 7 پیپل تھے جنہوں نے کیا کیا تھا؟ صرف اسلام ہی نہیں لائے تھے بلکہ لوگوں کو علل اعلان بتا دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں. اور اس وقت یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں یہ بہت مشکل بات تھی، آسان نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، حضرت ابوبکر ان کے دوست تھے، عمار بن یاسر باہر سے آئے ہوئے تھے، یاسر کے بیٹے جو عمار تھے انہوں نے اسلام کا اعلان کیا، اور پھر ان کی والدہ سمیہ بنت خیاط نے. شوہر کا نام نہیں اس لسٹ میں ملتا، یاسر کا نام نہیں ملتا، لیکن بیٹا جو تھا اس نے پہلے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اظہار کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں اجازت دیں اچھا کام کرنے کی، یا پھر وہ ایکنالج کریں، یا ہمیں انکریج کریں، یا ہمیں کہیں تو پھر ہم کریں گے. کیا کرنا چاہیے؟ امی کہے تو پھر نماز پڑھتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ امی کے بلانے پہ آنا چاہیے کہ مؤذن کے بلانے پہ؟ ٹھیک ہے، سب سن رہے؟ کیا کریں گے اب؟ السابقون میں شامل ہونے کے لیے، جن کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سب سے پہلے مانی جاتی. امی کہے یا نہ کہے، بس پتہ چل گیا اب کر لینا ہے، تاکہ جنت میں بھی سب سے آگے جائے، دیر نہ لگے. تو کیا ہوا کہ ان 7 لوگوں نے سب سے پہلے اسلام ڈکلیئر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب نے تحفظ فراہم کیا، انہوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم نے تحفظ فراہم کیا، وہ ان کے پیچھے تھے. لیکن باقی لوگ جو تھے ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، نہ عمار بن یاسر کے پاس، کیونکہ یہ اوریجنلی مکہ کے رہنے والوں میں سے نہیں تھے. ان کے والد سمیہ بھی کنیز تھی، صہیب رومی بھی باہر کے تھے، بلال حبشی بھی باہر کے تھے، اور مقداد بھی. لہذا باقی سب کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی دریں پہنا دی، یعنی لوہے کا ڈریس پہنا دیا، اور انہیں دھوپ میں گھسیٹا. آپ نے وہ لوہے کا ڈریس دیکھا کبھی؟ وہ چھوٹی چھوٹی زنجیروں سے بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے چھلنی ہوتی ہے نا، چھلنی دیکھے جیسے آٹا چھانتے، اس سے موٹی تاریں ہوتی ہیں، سنگلیاں نہیں جیسے ہوتی، زنجیریں ہوتی ہیں، چینز ہوتی ہیں چھوٹے 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 چھوٹے، اس سے عام طور پہ بنا سا جاتا. اور وہ جب جسم کے اوپر پہنتے ہیں تو ایک تو ہیوی ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اگر وہ گرم ہو جائے تو یوں سمجھے سر کسی اوون میں آ گئے آپ. تو انہوں نے کیا کیا مکہ والوں نے؟
ان سب کو، یہ جو باقی لوگ تھے ان سب کو کیا کیا؟ لوہے کے وہ گرم کپڑے پہنا کے اور دھوپ میں رکھ کے ان کو گرم کر کے پھر اس میں گھسیٹنا شروع کیا، اور جس طرح چاہا انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ سیدنا بلال کو اللہ کی راہ میں اذیتناک سزائیں دی گئیں، انہیں کھلنڈرے نوجوانوں کے سپرد کر دیا جاتا اور وہ مکہ کی گلیوں میں لیے پھرتے، لیکن وہ اپنی زبان سے احد احد پکارتے۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ اپنے اسلام کو ظاہر کریں یا نہ کریں، چپ کر کے جو کرنا کرتے رہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں مسلمان ہوں، آئی ایم اے مسلم، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی مسلم، آئی ایم ناٹ اسکیئرڈ ٹو بی مسلم۔ تو یہ کرنا آسان نہیں، کیونکہ اس طرح کرنے میں مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مسلمان ہونے کی مشکلات کیا کیا ہیں۔ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہو کہ اپنے اسلام کو اوپنلی ڈکلیئر کریں یا پھر خاموشی کے ساتھ ہی مسلمان بنے رہیں، ایسے ماحول میں جہاں جان کو خطرہ ہو تو کیا کریں گے؟ کیسے مسلمان بن کے رہیں گے؟ بہت سے لوگ اپنے اسلام کو چھپانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ بالوں کے رنگ چینج کر دیتے ہیں، بعض اوقات نام تبدیل کر دیتے ہیں، ڈریس تبدیل کر دیتے ہیں، لینگویج بالکل بدل دیتے ہیں، ہر چیز اپنی بدل دیتے ہیں۔ بعض لوگ لوگوں کے ڈر سے حجاب نہیں پہنتے کیونکہ پھر لوگوں کو کیا پتہ چل جائے گا کہ یہ ریلیجس شخص ہے، تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی نون ایز ریلیجس پیپل، کیونکہ جو ریلیجس لوگ ہیں ان کو اب کیا سمجھتے ہیں؟ ٹیررسٹ کہتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، تو ہم اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسا نہیں کہتے، اگر لوگ کہتے بھی تو کیا ہوا، اینڈ آف دا ڈے ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اگر کوئی ہمارا مذاق اڑا بھی لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تو بظاہر دیکھنے میں یہ لوگ غلام تھے، ان کا سٹیٹس بہت بڑا نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنا اسلام ڈکلیئر کیا۔ ان کے اندر کی کریج دیکھیں، ان کے اندر کا ایمان دیکھیں، ان کے اندر کا جذبہ دیکھیں کتنا ویلیوبل ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں، یا کوئی مالدار ہے یا غریب ہے، یا کوئی آزاد ہے یا غلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ کس چیز کی ویلیو ہے؟ کہ کس کے اندر ایمان کتنا ہے۔ اب کتنے ہی لوگ ہیں جو ان ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں اور خوشی سے رکھتے ہیں، حالانکہ یہ غلام ہیں، ان کی وہاں پر بظاہر دنیاوی سٹیٹس نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ جی، والذین اتبعوہم بإحسان۔ بالکل، یعنی کوئی بھی آپ جب چاہے اسلام کا اظہار ہو یا عبادات کا ہو، بعض لوگ تو لوگوں کے ڈر سے نماز بھی نہیں پڑھتے، کوئی شادی بیاہ ہو یا کچھ ہو تو ہے لوگ کیا کہیں گے، تو پھر والذین اتبعوہم بإحسان تو نہیں ہوا نا؟ یہ کیا خیال ہے؟ تحیۃ و سلامہ، بالکل اصلی فائدہ دیکھا، دور کا فائدہ دیکھا، آج کا نہیں کل کا دیکھا، جو فار ایور ہے، پرماننٹ ہے۔ السلام علیکم استاد، میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ تو خیر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ان ملکوں میں جہاں پہ لوگ مطلب مسلمان کم ہیں اور دوسرے زیادہ ہیں، تو وہاں پہ لوگوں کا انداز معذرت کرنے والا ہوتا ہے، جو مسلمان ہے تو بڑے معذرت خانہ انداز میں کہیں گے کہ یس وی آر مسلم، بالکل وہ اس کے اوپر پراؤڈ آف نہیں ہوتے، وہ ان کو ہوتا ہے کہ بھی ہم مسلمان ہیں لیکن ہم کیا کریں، ہم کیونکہ ہمیں مفت میں اسلام مل گیا نا۔ پھر آپ دیکھیے کہ باقی یہ سارے مرد ہیں، یہ عورت ہیں، اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے ایک بہت انکریجمنٹ کی بات ہے کہ ایک عورت ہو کر ان کے اندر ایسا ایمان، ایسا جذبہ۔ علامہ ابن اسیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں سیدہ سمیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سمیہ نے اللہ کی راہ میں سخت ترین تکالیف برداشت کی،
انہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کیا. یہ ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اللہ کی راہ میں سخت ترین مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا. ہمیں تو کوئی ایسی مشکل نہ باہر سے ہوتی نہ گھر سے. تھوڑا بہت کبھی پیرنٹس ڈانٹ دیں تو بھی ہم کہتے ہیں اچھا چلو کل چھٹی کر لیتے ہیں, آپ امی خوش نہیں ہے. تو جہاں تک تھکنے کا تعلق ہے, ہم تھک کے جو ایک جسمانی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے کہ ٹو مچ ہو گیا, چلو ایک بریک لے لیتے ہیں تھوڑی سی. تو پھر ہم ان کو کیسے اپنا رول ماڈل بنائیں گے اور ان کے راہ پہ کیسے چلیں گے؟ پھر ہم والذین اتبعوہم بإحسان میں کیسے شامل ہوں گے؟ اگر ہم تناسب کو دیکھیں کہ وہ 100 کے درجے میں تھکے تو ہم تو 1 درجہ بھی تھکنے کو تیار نہیں, اور ہمیں تو کتنی پروٹیکشنز بھی حاصل ہیں. اگر ہمیں آج کوئی کچھ کہے تو ہمارے کتنے سارے دوست ساتھ آ جاتے ہیں, نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا. اگر ہمارے خلاف کوئی ایک بات کرے تو دوسرا ہمارے حق میں بات کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے. گھر والوں میں سے بھی اگر کوئی ایک فیملی ممبر کچھ کہتا ہے تو دوسرا دفاع بھی کرنے لگ جاتا ہے. ان لوگوں کو تو کہیں سے پروٹیکشن حاصل نہیں تھی. They were just strangers. Imagine کہ سارے آپ کے خلاف ہیں اور آپ پھر بھی حق بات کر رہے ہیں. یہ معمولی کوالٹی نہیں ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو 100% یقین ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ بالکل سچ ہے, یہ بالکل صحیح ہے. گویا انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ لیا. اس درجے کا ایمان اور یقین. بالکل. قریش آل یاسر کو ایذا رسانے میں حد سے بڑھ گئے. یعنی قریش نے باقیوں کو چھوڑ کے, ان کی چونکہ فیملی مسلمان ہو گئی تھی, یاسر مسلمان ہوئے, ان کے بیٹے عمار مسلمان ہوئے, مدر مسلمان ہوئی, تو وہ ایز اے فیملی ان کو بہت ٹارچر کرنے لگے. ان کے جلادوں نے تو دہشت پھیلا دی. وہ یاسر, عمار اور سمیہ کو تپتی ہوئی دھوپ میں لے جاتے اور انہیں جلتی ہوئی ریت پہ لٹاتے, تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتے تھے, اور ان سے مطالبہ کرتے کہ تم اس شریعت کا انکار کر دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کو سہ جاتے, لیکن ان کی استقامت میں کوئی لغزش نہیں آتی تھی, نہ ان کے سامنے اپنے موقف میں کوئی لچک کا مظاہرہ کرتے, بالکل بھی نہیں مانتے تھے ان کی کوئی بات. اگلی روایت ضعیف ہے, لیکن بہرحال روایت موجود ہے کہ امام احمد کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بلایا, ان میں عمار بن یاسر بھی تھے. پھر فرمایا, کیا میں تمہیں عمار کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ ہوا یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے وادی بطھا میں پہنچا. وہاں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ مشرکین عمار کے والد اور ان کی والدہ کو بری طرح سزا دے رہے تھے. اب وہ عمار نے کہا, اللہ کے رسول کیا زمانہ بھر اسی طرح ظلم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا, صبر کریں, اور پھر دعا کی, اے اللہ آل یاسر کو بخش دے. لیکن یہ سند منقطع ہے تو ضعیف ہے. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں, اس میں جو کامن فیکٹر ہے اس روایت اور دیگر روایات میں وہ یہ کہ ان کو تکلیفیں بہت دی جاتی تھی. پھر سیدہ سمیہ کے ایمان کی پختگی. یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ عورت مرد کی نسبت طاقت میں کم اور پختہ ارادی کے حوالے سے بھی عورت مرد کی نسبت کمزور ہوتی, یعنی جلدی اپنا فیصلہ بدل دیتی ہے یا ارادہ تبدیل کر دیتی. لیکن سمیہ رضی اللہ عنہا نے قریش کے سب سے بڑھ کر طاقتور ظالم اور جابر کے سامنے چیلنج کر کے اس مقولے کو جھٹلا دیا. ابو جہل نے طرح طرح کے ظلم و ستم کیے اور قسم قسم کے قہر اور جبر کا نشانہ بنایا. اب ابھی تو یہ ابو حذیفہ کے کنیز تھی, پھر یہ ابو جہل کے پاس کیسے آ گئی؟ ہوا یہ کہ جب ابو حذیفہ کی وفات ہو گئی تو پھر جیسے اس زمانے میں مال و دولت تقسیم ہوتا تھا تو جو لونڈی غلام تھے وہ بھی تقسیم ہو جایا کرتے تھے. تو یہ پھر ابو جہل کے حصے میں آئی تھی جو ان کا بھتیجا تھا. ٹھیک ہے, تو اب جب یہ مسلمان ہوئی تو یہ ابو جہل کے پاس تھی, تو وہ بہت زیادہ ظلم ڈھاتا تھا اور اس نے ہر طرح سے ٹارچر کیا کہ کسی طرح ان کو اسلام سے روک دے, لیکن وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور اس کی امید بر نہ آئی. اس کی تمام تر آرزوئیں اور تمنائیں خاک میں مل گئیں. جب ابو جہل غصے کا اظہار کرتا اور اس کی دیوانگی نقطہ عروج پر پہنچ جاتی تو سیدہ سمیہ اس کی جنونی حالت کو دیکھ کر استہزاء کا مظاہرہ کرتی ہیں, جس سے اس کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھتی, اس کا تکبر اور غرور خاک میں مل جاتا. اب اس بات کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا کہ واقعی ان کا آگے سے ری ایکشن کیا ہوتا تھا, لیکن یہ بات بہرحال پتہ چلتی ہے کہ وہ اس کی بات نہیں مانتی تھی. جب وہ کہتا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو تو حضرت سمیہ نہیں مانتی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے غصے میں اتنا مارا
کہ حضرت سمیہ شہید ہو گئی، اور اس طرح یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی۔ ایک دن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو جہل سے تلخ اور سخت لہجے میں بات کی تو غضبناک ہو کر اس کا پارا چڑھ گیا اور اس نے طیش میں آ کر انہیں قتل کر دیا۔ امام احمد کہتے ہیں اول شہید کان فی الاسلام استشہد ام عمار سمیۃ تانا ابو جہل بحربۃ فی قلبها۔ تاریخ اسلام کا پہلا شہید جس نے جام شہادت نوش کیا وہ عمار کی والدہ سمیہ ہے۔ ابو جہل نے اپنا نیزہ ان کے دل میں مارا، یعنی ان کو جان سے ہی مار دیا۔ سمیہ اپنے رب کی طرف خوشی خوشی چلی گئی، وہ مکہ کے گرم علاقے اور تپتے ہوئے صحرا سے اس جنت کی طرف منتقل ہو گئی۔ یعنی ابو جہل نے بظاہر ان کی زندگی ختم کی، لیکن مرنے کے بعد وہ کہاں چلی گئی؟ شہید ہو کر جنت میں چلی گئی، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، اور نہ ہی ان کا نام کسی کان نے سنا، نہ ہی اس کا خیال کسی انسان کے دل میں آ سکا۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی شخص جنت کی کاپی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کو اتنا چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی یہاں اس کی نقل بھی نہیں اتار سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ڈیزائنر کی چیز ہوتی ہے، وہ بہت ہی ایکسپینسو مہنگی ہوتی ہے، لیکن پھر وہ ڈیزائن چوری ہو جاتا ہے اور اس جیسی نکالی کی چیزیں بننے لگتی ہیں۔ تو جنت ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو خیال بھی نہیں آنے دیا، تاکہ جب لوگ اس کو دیکھیں تو ایک دم دیکھ کر واہ خوش ہو جائیں، اور وہ وہاں پر نئی چیزیں بھی دیکھیں گے اور کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھیں گے جن سے ملتی جلتی چیزیں دنیا میں ہوں گی۔ وہ تو بھی متشابہہ، ریزیمبلنس بھی ہوگی۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ ایسی نئی چیز کہ جو اتنی نئی ہو کہ انسان کی طبیعت پہ بھاری ہو جائے، انسان اس سے خوف کھانے لگے۔ جب آپ کوئی بالکل ایسی چیز دیکھتے ہیں جو کبھی نہیں پہلے دیکھی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے پاس نہیں جاتے۔ کوئی بالکل نئے ٹیسٹ کا کھانا کھانا پڑے تو آپ کو مشکل لگتا ہے کہ یو آر ناٹ یوزڈ ٹو۔ تو ایسی وحشت بھی نہیں ہوگی، لیکن خوبصورتی بھی بے مثال ہوگی۔ سیدہ سمیہ کے قاتل کو افرا کے 2 بیٹوں نے بری طرح قتل کیا، یعنی ابو جہل کو۔ کب ہوا تھا یہ؟ ابو جہل کب مارا گیا تھا؟ جنگ بدر میں، ٹھیک ہے، جنگ بدر میں۔ پھر عبداللہ بن مسعود اس کے لاشے کے پاس سے گزرے، اس میں بھی زندگی کی رمق باقی تھی، انہوں نے اسے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری، پھر اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ قریش کے جتنے زعماء بھی مارے گئے ہیں ان کی لاشوں کو قلیب نامی کنویں میں پھینک دو۔ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لاشوں کو کنویں میں پھینک دیا گیا، اور آپ نے حضرت یاسر سے فرمایا تھا کہ یاسر قد قتل اللہ قاتل امک، کہ اللہ نے تمہاری ماں کے قاتل کو قتل کر دیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابو جہل بھی قتل ہوا اور اس کے ہاتھوں حضرت سمیہ بھی شہید ہوئی، دونوں کا انجام کتنا مختلف ہوا۔ وقت تو دونوں کا گزر گیا، وقت تو ہر ایک کا گزر جاتا ہے، لیکن خوش قسمت کون ہے جس کا انجام اچھا ہو۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کو چند دن کے لیے تکلیفیں دی تھی، لیکن وہ اس پر جمی رہی، اپنے ایمان سے ہٹی نہیں، مگر انجام بہت اچھا پایا۔ اور اس کے برعکس ابو جہل نے چند دن مزے کیے، ظلم کیے، لیکن اس کے نتیجے میں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی عاقبت برباد کر لی۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کیا سبق ملتا ہے؟ لانگ ٹرم فائدے کو دیکھیں، اور آپ اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے، اچھے خاتمے پر نظر رکھنی چاہیے، ہمیشہ فکر کرنی چاہیے کہ ہماری موت کس حال میں ہوگی، یا اللہ ہمارا انجام اچھا ہو۔ کس کس کو اس کی فکر ہوتی ہے؟ سب کو ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پھر دعا کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ اچھے اعمال۔ جب ہم لوگ کوئی ایک چیلنج قبول کر لیں یا ایک سوچ لیا کہ یہ نیکی کرنی ہے تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی لائک دیٹ کہ وہ بہت ایزی ہوگا ہمارے لیے۔ چیلنجز آئیں گے تو پھر ان چیلنجز کو کمپیٹ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا آخرہ۔ یس، یعنی سخت مشکلیں آئیں گی جب آپ چاہیں گے نا کوئی اچھے کام کریں تاکہ ہماری موت اچھی آئے، ہمارا انجام اچھا ہو، تو پھر یہ صرف تمنا سے نہیں ہو جائے گا، یہ اچھے بیسٹ وشز سے نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ جب آپ کرنے لگیں گے پھر آپ کو مشکل آ جائے گی، ٹیسٹ آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر صرف وہ جم کے رہے گا جو واقعی اچھا چاہتا ہے، ورنہ ارادہ بدل جائے گا۔ تو حضرت سمیہ جیسے ارادے کی پختگی چاہیے ہوگی۔ ریت پہ لٹاتے، مکہ کی گرمی ایسی ہوتی ہے کہ جب
اگر آپ نے جوتے نہ پہنے نا تو آپ فلور پہ بھی نہیں چل سکتے. جوتے پہنے بھی ہوں تو چلنا مشکل ہوتا ہے. ریت جو ہے وہ اتنی زیادہ گرم ہو جاتی ہے کہ لوگ چھلیاں ان میں بناتے ہیں ریت میں شاید, تو مطلب وہ کوکنگ والی ریت ہوتی ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ ہم کتنا لائٹلی لے کے لیتے ہیں کہ ان کو ریت کے اوپر سے گزارتے تھے, تم کو شہید ہو گئے جنت ان کو مل گئی, لیکن بہت بڑی چیز تھی. بالکل. کبھی رش ہوتا ہے نا مکہ میں گرمی میں, آپ کو باہر صحن میں نماز پڑھنی پڑتی ہے, یا یعنی سجدہ کرے تو نیچے پوری طرح سر رکھنا مشکل ہوتا ہے, پاؤں نہیں رکھے جاتے. بالکل. جی ہاں, یعنی کوئی بھی کام شروع کرنے لگے تو ضرور اس بات کو دیکھیں کہ اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہونے والا مجھے. ہاں جی. آپ استاذہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت سمیہ نے, تو اس وقت تو انہوں نے قرآن پاک بھی نہیں پڑھا, کچھ بھی نہیں, کوئی انہوں کو نہیں پتا تھا, جیسے 1 سال کا کورس بھی نہیں کیا انہوں نے, کوئی ڈیٹیل کچھ نہیں, کوئی تہجد بھی نہیں پڑھی انہوں نے. تو ایمان اتنا اسٹرانگ کیسے ہو گیا پھر؟ میں آج بھی اس پہ سوچ رہی تھی کہ ایمان کی پختگی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان. جتنا زیادہ آپ اپنے رب کو پہچانیں گے اتنا زیادہ آپ مضبوطی سے اس کو پکڑیں گے, چمٹ جائیں گے, اور اس درجے کا آپ کے دل میں ایمان آئے گا. اور جس درجے کا ایمان آئے گا اس درجے کی استقامت ہوگی, اس درجے کا عمل بدلے گا, اور جس درجے کا عمل بدلے گا اس درجے کے آپ کے درجے بنیں گے, اسی کے حساب سے پھر آپ کے درجات ہوں گے. عقیدہ پڑھاتے ہوئے ایک بات میں نے کہی تھی, آپ کو یاد بھی ہوگی, کہ اگر معرفت ناقص ہے تو ایمان ناقص ہے, اگر ایمان ناقص ہے تو عمل ناقص ہے, اور عمل ناقص ہے تو جزا بھی ناقص ہے, جس سے بھی کمی آئے گی. تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اللہ نے فطرت میں ہمارے رکھ دیا ہے اپنی پہچان کو. تو جو لوگ آنےسٹ ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, حقیقت پسند ہوتے ہیں, تعویلیں نہیں کرتے, ہر چیز کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں نکال لیتے, حق نظر آتا ہے تو بس اس کو پھر پا لیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں. اور صرف یہ نہیں, حضرت آسیہ کو آپ دیکھیں, پھر وہ رجل مؤمن جو تھا فرعون کے دربار, پھر وہ جو جادوگر تھے, ان کی تو ساری زندگی جادوگر سے گزری تھی, وہ تو جادو کے ماہر تھے. لیکن جب حق کھلا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ پردہ ہر ایک کی آنکھوں سے ہٹاتا ہے اور حق نظر آ جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں, اور کچھ کیا کرتے ہیں, واپس پلٹ جاتے ہیں. ان کی مثال کیا ہے؟ اس کی بھی مثال قرآن مجید میں ہے. یس, نمرود, اس کو بھی سمجھ آ گیا تھا, لیکن پھر یکایک فبہت الذی کفر, وہ جو حیرانی کا ٹائم تھا نا, وہ دراصل پردہ اٹھنے کا ٹائم تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کی آنکھوں سے پردہ ہٹاتے ہیں, اس کو موقع دیتے ہیں, لیکن پھر ہم کبھی سستی کے مارے, کبھی دنیا کی محبت میں, کوئی بھی ریزن ہو, ہم پھر واپس پلٹ جاتے ہیں. استاذہ اسی لیے نا علماء نے ایمان کے جو تقاضے لکھے اس میں ایک چیز لکھی ایکسیپٹنس, کہ ایکسیپٹنس آپ کی کتنی ہے. تو ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی ایکسیپٹنس لیول اتنا زیادہ تھا کہ ایمان کو وہ ایسے ایکسیپٹ کر لیتے تھے کہ پھر وہ سب سے پریورٹی وہ ہو جاتی تھی. بالکل, جب تک وہ ایکسیپٹنس نہیں ہو, کیونکہ بعضوں کا حق سمجھ بھی آتا ہے لیکن ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے, جب تک وہ قبولیت نہ ہو تو پھر بات نہیں بنتی. جی, یس, بالکل. کچھ لوگ اسلام کے بغیر بھی بہت بہترین ہوتے ہیں, اور جب اسلام میں آ جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ بہترین ہو جاتے ہیں. بالکل, ہرقل کی مثال کے سب کچھ جان گیا تھا, لیکن جب قوم کو دیکھا, باہر کا ایکسٹرنل پریشر دیکھا, اور اس کو یہ ہوا کہ میری سلطنت چلی جائے گی, تو واپس پلٹ گیا. جی, لیکن ان کا ایکسیپٹنس لیول آپ سے زیادہ تھا. ہم پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, ایکسیپٹ کرنے میں حائل کیا چیز ہے, کبھی سوچا ہم نے؟ نفس حائل ہے, اور دنیا کی اٹریکشنز, کوئی بھی چیز, ہر ایک کا فتنہ الگ ہے. آپ اپنے لیے سوچیں کہ کون سی چیز آپ کو روکتی ہے. بورن مسلم کہیں ہمارے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے, جب بھی ہم کوئی اسٹرانگ اسٹیپ لینے لگتے ہیں نا دین کے لیے, تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا جانا تو جنت میں ہے نا, مطلب وی آر مسلم ہے تو ہم مسلمان, یعنی ہم لوگ اتنی بڑی قربانی شاید اس لیے نہیں دے پاتے ہیں اتنی سختی کے ساتھ میں,
کہ ہم لوگوں کو کہیں لاشعور میں یہ چیز ہے کہ اچھا جانا تو مسلمان نہیں ہے، اور پھر قرآن بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، پڑھا بھی تو رہے ہیں نا، یعنی اگر تھوڑی بہت چلو ہو بھی گئی تو چلو، یعنی ہم لوگ چلاویں کام بہت کرتے ہیں. بالکل، یعنی کہ اتنی تکلیف میں خود کو ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی مشقت میں خود کو کیا ڈالنا؟ جب جنت میں چلے ہی جانا ہے تو پھر اتنی تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری ایکسپٹ کر لیں گے لوگ. ہر چیز شروع میں مشکل ہوتی ہے، لیکن اپنے لیے بھی مشکل ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر انسان اگر اس پر جم جائے تو پھر آسان بھی ہو جاتا ہے. عمار رضی اللہ عنہ کے ماں باپ راہ حق میں شہید کر دیے گئے، یعنی حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا تھا، والدہ کو بھی، اور ان کے ایک اور بھائی تھے عبداللہ، ان کو بھی، اور یہ اکیلے رہ گئے تھے اب پورے خاندان میں سے. یعنی یہ شہیدوں کا خاندان ہے جس میں سے حضرت عمار اکیلے رہ گئے تھے. ان کی شہادت کے بعد قریش عمار پر پل پڑے، سخت ترین سزا دینے لگے، مار مار کر چمڑی ادھیڑ دی. اس کے پختہ ارادے میں اضملال آیا. قریش جس طرح چاہتے تھے کہ اپنی زبان سے کلمہ کفر نکالے، اس نے کفار کا مطالبہ پورا کر دیا. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زار و قطار رونے لگے. آپ کو بتانے لگے کہ مجھے اتنی زیادہ جسمانی اذیت دی گئی کہ جان بچانے کی خاطر میری زبان سے وہ کلمات نکلے جو کافر نکلوانا چاہتے تھے، لیکن میرا دل ایمان کے حوالے سے مطمئن تھا. وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے. عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا کیا بنے گا؟ میری تو ساری کمائی غارت ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دے کر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان سن کر عمار رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، اس لیے کہ ایمان کے حوالے سے ان کا دل مطمئن تھا. انہوں نے مجبور ہو کر کافروں کے سامنے اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات ادا کیے جس سے کافر ٹھنڈے پڑ گئے. ایمان کے بارے میں ادنا سا شک و شبہ بھی ان کے دل میں نہ تھا. عبداللہ بن مسعود کی روایت سیدنا عمار بن یاسر کے فضل اور شرف کے لیے کافی ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا اختلف الناس کان ابن سمیہ مع الحق، جب لوگوں میں اختلاف ہوگا تو سمیہ کا بیٹا حق کا ساتھ دے گا. اللہ تعالیٰ آل یاسر پر رحم کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کی بہت تعریف کی ہے، اس لیے میں چاہوں گی کہ چند باتیں ان کے بیٹے کے بارے میں ضرور آپ سے کی جائیں تاکہ اس خاندان کا مزید تعارف آپ کے سامنے آ جائے. ان کے جو السابقون الاولون میں ہونے کے بارے میں ایک اور روایت صحیح بخاری میں ہے. حمام بن حارث سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بھی دیکھا ہے جب آپ کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر صدیق کے سوا اور کوئی مسلمان نہ تھا. 5 غلام کون کون سے؟ بلال، زید بن حارثہ، عامر بن فہیرہ، ابو فقیہہ اور عمار کے والد یاسر. اور 2 عورتیں کون تھیں؟ حضرت خدیجہ اور حضرت سمیہ. اور بعض نے کہا ہے کہ ام ایمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے سر کو ایک دفعہ جھاڑتے ہوئے فرمایا، افسوس عمار، اے سمیہ کے بیٹے، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یعنی آپ نے ان کی شہادت کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی تھی. تو حضرت عمار جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ یہ مرتے دم تک فطرت پر رہیں گے، مرتے دم تک فطرت پر رہیں گے. اور آپ نے ان کی سیرت اختیار کرنے کا بھی حکم دیا، ان کے طریقے کی پیروی کی جائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ غور کیا جائے کہ وہ کیسے مسلمان تھے اور ان کے معاملات کیسے تھے کہ جس سے ہم بھی کچھ سبق سیکھ سکیں. تو احادیث میں ان کے بارے میں کافی کچھ ملتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ دین کے تمام اہم معاملات میں ان کو کافی علم تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقے کی پیروی کا حکم دیا. اور پھر یہ بھی کہ کس طرح ان کے دوسرے صحابہ کے ساتھ تعلقات تھے. السلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، عمار کی سیرت اختیار کرنا.
اور ابن مسعود کے عہد کو تھام لینا. ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کو ہنسلی کی ہڈیوں تک یعنی یہاں تک یعنی سینہ جہاں ختم ہوتا ہے اوپر کو گلے کے پاس ایمان سے بھر دیا گیا ہے. یعنی ان کے صرف اتنی جگہ پر ایمان نہیں ہے, پورا سینہ بھرا ہوا ہے اور ہڈیوں تک اوپر تک بھرا ہوا ہے. اچھا آپ کو اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کتنی محسوس ہوتی ہے؟ اتنی سی اتنی یا پورا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے؟ یا کبھی آپ نے میجر کیا کہ کہاں تک جاتے ہیں وہ محبت, وہ شوق اور وہ خوشی اور وہ ایکسائٹمنٹ؟ کبھی جائزہ نہیں لیا کریں. پورا ہے, آدھا ہے, چوتھائی ہے, ایک سائڈ ہے, دونوں سائڈ ہیں, فیلنگ نہیں آتی آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الیقظان, ان کی کنیت تھی ابو الیقظان. کیا کنیت تھی؟ ابو الیقظان. یعنی عمار بن یاسر کے بارے میں فرمایا کہ یہ فطرت پر ہیں اور اس کو مرنے تک, یہ انتہائی بوڑھا ہونے تک نہیں چھوڑے گا, یعنی فطرت پر ہی رہیں گے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کو جب بھی دو باتوں میں سے اختیار دیا گیا اس نے ان دونوں میں سے زیادہ ہدایت والی بات کو چنا. یعنی ان کا انتخاب بھی بہت اچھا ہوتا ہے, چوائس بہت اچھی ہوتی ہے. اشتر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید اور عمار بن یاسر کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو گئی, آپس میں جھگڑا ہو گیا. عمار وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر چلے گئے تو آپ نے فرمایا جو شخص عمار سے دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے, اور جو اس سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے, اور جو اس کو برا بھلا کہے اللہ اس کو برا بھلا کہتا ہے. تو اس پر خالد بن ولید جو تھے وہ رونے لگے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس بات کے سننے کے بعد میرے دل میں حضرت عمار کی محبت بھر گئی, یعنی کہ سب کچھ نکل گیا. ابراہیم سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ علقمہ رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے, مسجد میں جا کر یہ دعا کی اے اللہ مجھے ایک صالح ساتھی عطا کر, مجھے کوئی نیک دوست دے. انہوں نے کہا کیا تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار نہیں ہیں کہ ان کے رازوں کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا, یعنی حضرت حذیفہ. میں نے عرض کیا جی ہاں موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کیا تم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں ہے جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے پناہ دی تھی؟ تو ان کی مراد حضرت عمار سے تھی. میں نے عرض کیا جی ہاں وہ بھی موجود ہیں. یعنی اگر تمہیں نیک ساتھی چاہیے تو یہ نیک ساتھی موجود ہیں, ان سے دوستی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں شہادت کی خوشخبری بھی دی تھی. کیا کہا تھا آپ نے کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. فرمایا افسوس عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا جسے عمار جنت کی دعوت دیں گے, اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی. ابو سعید کہتے ہیں کہ عمار کہہ رہے تھے اعوذ باللہ من الفتن, میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, کیونکہ بہت مشکل وقت ہے نا کہ انسان کو کوئی ایسی چیز کی دعوت دے جو اس کے لیے خطرناک ہو اور وہ اس کو پہچان سکے یا پہچان نہ سکے. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزوں کے بارے میں ہم ڈیسیژن نہیں لے پاتے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں, یہ اچھا ہے یا نہیں. ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ ایون نیکی کے کام ان میں بعض اوقات ہم تھوڑا ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں, بڑے ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں یہ کرنا اس کا کچھ فائدہ ہوگا بھی یا نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی ایسے ڈاؤٹس آتے ہوں کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آتے ہیں, بتاتے نہیں, کوئی بات نہیں. دیکھیے وسوسے تو سب کو آتے ہیں, سب کو آتے ہیں نا وسوسے. پتہ نہیں یہ جو ہم نیکی کے نام پہ کر رہے ہیں یہ نیکی ہے بھی کہ نہیں. اور بعض اوقات وہ اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ آپ سے وہ کام بھی چھڑوا دیتے ہیں. جی وہی خیال بار بار ذہن, یعنی دو کاموں کے اندر نا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا معاملہ کرنا چاہیے, مجھے کس چیز کو ترجیح دینا ہے. اور رات بھی ساری پھر میں نے یہ سوچا کہ اچھا اگر میری موت کل ہو جائے, مجھے پتا چلے کل میں نے مرنا ہے, اور اس وقت پھر مجھے اختیار دیا جائے کہ میں کیا کروں, تو کیا میں یہ نیکی چھوڑ دوں گی صرف اس وجہ سے کہ ان کا رویہ یہ ہے اور فلاں وقت یہ ہوا. تو پھر مجھے سمجھ آ گئی الحمدللہ مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو یہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کچھ دن گزرنے کے بعد مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں یہ کس کے لیے ہے اور فائدہ نہیں. شاید یہ ہوتا ہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی بھی نیکی کا کام صرف یہ نہیں کہ قرآن مجید پڑھنا یا جو کچھ آپ کر رہے ہیں, کوئی بھی شروع کر لیں کام, آپ کہیں بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں. نماز پڑھنے کے بعد خیال نہیں آتا پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں, اور رمضان گزرنے کے بعد, حج کرنے کے بعد, کوئی صدقہ خیرات کرنے کے بعد,
ہر نیکی کے بعد شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت تھی بھی کہ نہیں، پتہ نہیں ٹھیک کیا کہ نہیں. ایون صدقہ دینے کے بعد شیطان دل میں کیا خیال ڈالتا ہے، پتہ نہیں یہ ڈیزرونگ تھا بھی کہ نہیں. یہ خیال آیا کبھی آپ کو؟ یہ کیا کرنا چاہیے، کس کی سننی چاہیے؟ مثلاً آپ صدقے کے ڈبے میں مثلاً صدقہ ڈال رہے فار ایگزامپل، پتہ نہیں ٹھیک جگہ لگائیں گے کہ نہیں، ہاں پتہ نہیں کیا ہوگا. اور بعض اوقات تو یہ پھر وسوسہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ انسان اس راستے سے بھی ہٹ جاتا ہے کہ نہیں چھوڑو اس کو، چھوڑ دو اس چیز کو، چھوڑوا بھی دیتا ہے شیطان اس کو. ہاں یہ خیال تو اکثر ہی ڈالتا ہے کہ ریاکاری ہو گئی تو ریاکاری سے تو عمل برباد ہو جائے گا، اور جب وہ ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ پھر کرو ہی نہ. تو ان سب چیزوں کو شیطانی وسوسہ سمجھ کر اس وقت سوچا کریں کہ میرے پاس اس وقت نیکی کا یہی موقع ہے اور مجھے یہی کرنا ہے، جب کوئی اور موقع ہاتھ آئے گا تو پھر وہ کر لوں گی، فی الحال تو مجھے اس موقع کو نہیں گنوانا. بالکل. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا سامان چھیننے والا جہنم میں جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب تھے. ایک دفعہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اجازت مانگی، آپ نے فرمایا اسے آنے دو. مرحباً بالطیب المطیب، مرحباً بالطیب المطیب، مرحبا ویلکم اس شخص کو جو پاک ہے اور اسے پاک بنایا گیا. ایک مرتبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی ان کو سلام کا جواب دیا. یہ اس وقت کی بات ہوگی، بہت اول دنوں کی، جب نماز میں سلام کی اجازت تھی کہ جواب دیا جائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بیٹے کی عیادت کرنا اور ان کو دعا دینا. کہتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا بیمار تھا تو آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے دعا کی، اکشف البأس رب الناس الہ الناس، اے تمام لوگوں کے رب، سب انسانوں کے معبود، آپ یہ اس کی بیماری دور فرما دیجئے. پھر دوسرے صحابہ کو بھی پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. موت کے وقت عمرو بن العاص پر شدید گھبراہٹ طاری ہوئی. ان کے بیٹے عبداللہ نے کیفیت دیکھی تو پوچھا، اے ابو عبداللہ یہ گھبراہٹ کیسی؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو اپنے قریب رکھتے تھے، یعنی آپ ان کے محبوب لوگوں میں سے تھے اور آپ کو مختلف ذمہ داریاں بھی دیتے تھے. انہوں نے فرمایا، بیٹا یہ تو واقعی حقیقت ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ فرماتے یا تالیف قلب کے لیے، یعنی میرا دل رکھنے کے لیے. البتہ میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہونے تک وہ دو آدمیوں سے محبت کرتے تھے، ایک سمیہ کے بیٹے عمار سے اور ایک ام عبد کے بیٹے عبداللہ بن مسعود سے. یعنی ان کے بارے میں تو مجھے پکا یقین ہے کہ ان سے محبت کرتے تھے. اور یہ حدیث بیان کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھے اور کہنے لگے، اے اللہ تو نے ہمیں حکم دیا، ہم نے اسے چھوڑ دیا، تو نے ہمیں منع کیا اور ہم وہ کام کرتے رہے، اور تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہمارا احاطہ نہیں کر سکتی. آخری دم تک یہی کلمات کہتے رہے، یعنی بخشش مانگتے رہے، اور پھر وہ فوت ہو گئے. حضرت عمار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے طریقوں پر بھی گہرا غور و فکر کرتے تھے. عمار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے حتیٰ کہ رخساروں کی سفیدی نظر آ جاتی، یعنی پیچھے ہوتے تھے نا وہ، تو وہ دیکھتے کہ آپ سلام میں کتنی گردن موڑتے ہیں. کتنی موڑتے تھے؟ پیچھے والے کو یہ جو رخسار ہے اس کی سفیدی نظر آ جائے، اتنا. سلام کیسے پھیرتے؟ پھیرے ذرا، پیچھے والوں کو نظر آ رہی ہے آپ کی سفیدی؟ ٹھیک ہے، اوکے. پھر اسی طرح حسان بن بلال کہتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے داڑھی کا خلال کیا تو ان سے کہا گیا، آپ داڑھی کا خلال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کون سی چیز میرے لیے مانے ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی داڑھی کا خلال کرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی وہ بہت غور سے دیکھتے تھے کہ آپ عبادات کیسے ادا کر رہے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوراً مانتے تھے. آپ نے ان کی سیرت سے سیکھنے کے لیے کہا نا، اس لیے. عمار کہتے ہیں ایک رات میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا، میرے دونوں ہاتھ پھٹ چکے تھے، تو گھر والوں نے زعفران کا خلوق یعنی اس کی خوشبو مجھے لگا دی. صبح کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا، نہ ہی مجھے مرحبا کہا. فرمایا، جاؤ اور اس خوشبو کو دھو کر اپنے سے دور کرو، کیونکہ یہ خوشبو جو ہے
خواتین کے لیے ہوتی ہیں جس میں رنگ ہوتا ہے اور خوشبو کم ہوتی ہے. بس میں گیا اور اسے دھو دیا, پھر واپس آیا اس حال میں کہ اس کا دھبا مجھ پہ باقی تھا. میں نے سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا, نہ مرحبا کہا, اور میں جاؤ اور اسے دھو ڈالو. میں گیا, اسے دھویا, واپس آیا, سلام کیا تو آپ نے جواب دیا اور مرحبا کہا. فرمایا کہ فرشتے کافر کے جنازے پر خیر اور بھلائی لے کر نہیں آتے, اور نہ ہی زعفران میں لتھڑے ہوئے شخص کے پاس, اور نہ ہی جنبی شخص کے پاس خیر لے کر آتے ہیں. البتہ جنبی کے لیے رخصت ہے کہ جب وہ سونا یا کھانا پینا چاہے تو وضو کر لے, کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا دیکھتے کہ سائز کتنا ہے, نماز پڑھانے کا وقت کتنا ہے, آپ کی دعاؤں کو یاد رکھتے تھے. صاحب کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر نے ہمیں نماز پڑھائی اور بہت چھوٹی پڑھائی. کچھ لوگوں نے کہا آپ نے بہت ہلکی نماز پڑھائی. کہنے لگے اس کے باوجود میں نے نماز میں بہت سی دعائیں مانگی ہیں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. جب وہ اٹھے تو ان کے پیچھے ایک آدمی گیا تو اس نے اپنا نام پوشیدہ رکھا. اس نے پوچھا کہ کون سی دعائیں, تو انہوں نے یہ دعا سنائی, اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی ما علمت الوفات خیرا لی اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ. یہ دعا آخر تک. پھر نہ صرف یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اس پر ابھارتے تھے, اور عملی زندگی میں ہر کام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا چاہتے. قیس بن ابو حازم کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کسی ایک کو بھی نہیں جانتا جو فتن میں نکالا گیا اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا اور آخرت کا گھر چاہتا سوائے عمار بن یاسر کے. پھر انہوں نے ہجرت بھی کی تھی, اور کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی گواہی دی گئی کہ ان کی ہجرت اللہ کی خاطر تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سے اجر پانے کے لیے شدید محنت بھی کرتے تھے. یہ بھی ان کی سیرت کا ایک پہلو ہے. اکرمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے ان سے اور اپنے بیٹے علی سے فرمایا کہ تم دونوں ابو سعید خدری کے پاس جا کر ان سے حدیث سنو. ہم دونوں گئے, اس وقت اپنے باغ میں تھے. ہمیں دیکھ کر انہوں نے اپنی چادر پکڑ لی اور ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے, احادیث بیان کرنے لگے. اسی دوران چلتے چلتے تعمیر مسجد کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے تھے اور عمار 2 اینٹیں اٹھا کے لاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے سر سے مٹی جھاڑنے لگے. فرمایا عمار تم اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک اینٹ کیوں نہیں اٹھاتے؟ انہوں نے کہا میں اللہ سے زیادہ اجر چاہتا ہوں. یعنی یہ نہیں کہا کہ سارے ایک اینٹ اٹھا رہے ہیں تو میں کیوں 2 اٹھاؤں. سارے ایک اٹھا رہے تھے اور وہ 2 اٹھا رہے تھے. اور پوچھا کہ تم کیوں ایسا کر رہے؟ کہا زیادہ اجر. سمپل سی بات ہے, پتا تھی کہ زیادہ کام کرے گا تو زیادہ اجر ملے گا نا, اجر کمانا پڑتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ جب حضرت عمر اور حضرت عمار دونوں ایک سفر میں تھے اور اس وقت سفر میں جنبی ہو گئے تو حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی اور حضرت عمار نے کیا کیا, مٹی میں لت پت ہو کے اپنے آپ کو صاف کیا اور نماز پڑھ لی. یعنی ہر حال میں نماز کی فکر. پھر اسی طرح بہت سے معاملات میں معاملہ فہمی بھی کرتے تھے اور لوگوں کو احسن طریقے سے نصیحت بھی کرتے تھے اور دوسروں کا حق پہچاننے میں بھی بہت آگے تھے. پھر یہ کہ بہت عاجزی والے تھے, کبھی آر نہیں محسوس کرتے تھے کہ انہیں کہاں بیٹھنا پڑ رہا ہے یا لیٹنا پڑ رہا ہے. ایک موقع پر جب لیٹنے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو مٹی پر ہی لیٹ گئے اور وہیں پر آرام کرنے لگے. پھر یہ کہ ان کے ساتھی جو تھے وہ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی تعریف کرتے. پھر ان کی اولاد میں سے مختلف لوگ, ان کا بیٹے کا نام محمد تھا, ان کے پوتے کا نام سلمہ تھا, ان کا ایک پوتا جو تھا ابو عبیدہ تھا, اور ابو عبیدہ دوسرے صحابہ سے علم حاصل کرتے رہے. پھر ان کی روایات میں مشہور روایت تیمم کی روایت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا, انہوں نے یہ پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ نے فرمایا کہ ایک ضرب اور چہرے اور ہاتھوں دونوں کے لیے ایک ہی ضرب کافی. یعنی چہرے پر پھیرنے کے لیے الگ مٹی اور ہاتھوں کے لیے الگ نہیں, بلکہ ایک ہی دونوں کے لیے کافی. پھر اسی طرح ان کی نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, قرآن کی تفسیر کے بارے میں روایات ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں. اور پھر منافقت سے متعلق روایت ہے ایک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں 2 رخا ہوگا, قیامت کے دن اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی. اس کے بعد ایک موٹا سا آدمی گزرا, آپ نے فرمایا یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے. یعنی دنیا میں یہ بتا دیا گیا کہ اس کا کردار کیسا اور اس کا پھر انجام کیسا ہوگا. پھر جنت میں داخل نہ ہونے والوں کے بارے میں ان کی روایت, آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 1 دیوس. دیوس وہ مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو کسی برے کام سے یا اپنے گھر کی خواتین کو کسی بے حیائی کے کام سے نہ روکیں. وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت کرنے والی ہیں,
یعنی مردوں جیسا ڈریس پہننا، مردوں جیسے ایکٹنگ کرنا، اور ہمیشہ شراب پینے والا. تو یہ روایات اور اس کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں جو حضرت عمار سے ہیں. تو حضرت عمار کی زندگی اور ان کی سیرت اختیار کرنے کا اگر حکم دیا گیا تو 3 مجھے اہم باتیں بتائیے ان کی زندگی کی جو ابھی آپ نے سنی کہ ان کے کردار میں کیا تھا، کیسے تھے. زیادہ اجر پانے کے لیے زیادہ محنت کرتے تھے. چوائس ملتی 2 چیزوں میں سے تو ہدایت کو چوز کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوراً مانتے تھے. ہاں. دوسروں کو بھی اطاعت پر ابھارتے. عاجزی بہت تھی، ہر حال میں نماز کی پابندی کرتے. ان کی شہادت کی خوشخبری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. بہرحال یہ ہیں حضرت سمیہ اور یہ ہیں ان کے بیٹے. اولاد جو ہوتی ہے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ان کے دوسرے بیٹے شہید ہو گئے، وہ خود شہید ہو گئی، ان کے شوہر شہید ہو گئے، اور بچے تو حضرت عمار اپنے خاندان میں سے واحد. لیکن اکیلے ہونے کے باوجود کس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ایک محبوب مقام حاصل کیا اور کس طرح اپنے آخرت اور اپنے انجام کو بہتر بنایا. اللہ تعالی ہم سب کا انجام بھی بہت اچھا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.